فرماتے ہیں امام ابوجی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہ ان آیات میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار قرآن مجید نے جس ہستی اور جس ذات کو ذکر کیا ہے انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہی سب سے زیادہ بزرگ ہے، سب سے بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا ولی ہے۔ اکرمکم سب سے زیادہ مکرم ہے۔ تو پتہ چلا سب سے زیادہ پرہیزگار سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اور جو سب سے بڑا ولی ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو۔ وہاں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ سورۃ اللیل ہے، اس کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ہم اس کو راضی کر دیں گے، قیامت میں اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اسی سورۃ اللیل کے بعد ایک سورۃ آتی ہے جس کا نام ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ سورۃ الضحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں۔ پہلے آئی ہے سورۃ اللیل، قرآن مجید میں پہلے سورۃ اللیل ہے، اس میں ہی اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، راضی کر دیں گے۔ اگلی سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا فَتَرْضَىٰ، راضی کریں گے۔ پہلے سورۃ اللیل میں جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اسے راضی کریں گے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرے آگے جائیں سورۃ الضحیٰ میں جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم راضی کریں گے وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہم مسلمان یہ سوچ سکتے ہیں کہ سورۃ اللیل پہلے آئی، نبی کا مقام پہلے ہوتا ہے تو پہلے تذکرہ نبی کا ہونا چاہیے تھا۔ سورۃ الضحیٰ بعد میں، امتی کا مقام نبی کا بعد ہے، چاہے امتی جتنا ہی بڑا ہو لیکن نبی کے بعد اس کا مقام ہے۔ لہٰذا سورۃ الضحیٰ میں امتی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے ناقص ذہنیت سے یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے تذکرہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا ہے۔ سورۃ اللیل میں پورا تقریباً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، ابوبکر وہی جو دیتے ہیں، وَاتَّقَىٰ، تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ أَعْطَىٰ، ابوبکر وہی جو دیتے ہیں، وَاتَّقَىٰ، تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، ہر اچھی چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورۃ اللیل، سورۃ اللیل پہلے اس نے امتی کا ذکر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، بعد میں سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نعوذ باللہ حضور سے بڑھ کر نہیں، حضور سے مقام نہیں بڑھا، سب سے اعلیٰ مقام، ارفع مقام تمام انبیاء میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ذکر کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بعد میں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پہلے دل میں صدیق کی ایمانیت آئے گی اور جس دل میں صدیق کی ایمانیت آئے گی تو اسی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور محبت آ سکتا ہے، لیکن جس دل میں صدیق کی ایمانیت نہ آئے اس دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عشق، ایمان اور اسلام آ نہیں سکتا۔ یہ اشارہ ہے اور یہی اشارہ قرآن مجید میں آگے کی۔ سورۃ التوبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، وہ ہجرت کی رات کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جب اس دوسرے نے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، غم مت کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں دو میں سے دوسرا، ہر جگہ دو میں سے دوسرا سیدنا
ابو بکر چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، ہجرت کی رات ہو، وہ کچھ بھی ہو، پہلے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ لیکن یہاں پر اللہ فرمائے دو میں سے دوسرے نے اپنے ساتھی کو کہا کہ غم نہیں کرنا، اور وہ تفسیر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سو میں داخل ہوئے، اس وقت گھبرائے، پریشان ہوئے کہ مشرکین مکہ تو یہاں پہنچ گئے، اب کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ حضور دو میں سے دوسرے نے کہا اپنے ساتھی کو، یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو دو میں سے دوسرا حضور علیہ السلام کو قرار دیا گیا، پہلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقام بڑھ گیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غار ثور میں داخلے کا وقت آیا تھا تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، تو دو میں سے پہلے ابو بکر بنے نا، غار میں وہ داخل ہوئے، بعد میں سیدنا، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی بتا دیا کہ غار میں پہلے ابو بکر داخل ہوئے، بعد میں حضور علیہ السلام داخل ہوئے ہیں۔ تو جو دل کا غار ہے، اس دل کے غار میں جب ابو بکر کی محبت پہلے داخل ہوگی تو حضور علیہ السلام کی محبت داخل ہو سکے گی۔ اگر ابو بکر کی محبت داخل نہیں ہوگی تو آقا علیہ السلام کی محبت بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی دونوں آیتوں کی مسئلہ کرتا ہے۔ اور اس بات کو حضرت ابن حسن کا بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے پیشتر داخل ہوئے جو غار میں، شعر ہے ان کا، صدیق پیشتر داخل ہوئے جو غار میں، یہ ہے دلیل قیم و برہان آشکار۔ صدیق پیشتر یعنی پہلے صدیق پیشتر داخل ہوئے جو غار میں، یہ ہے دلیل قیم و برہان آشکار۔ صدیق جب تلک نہ کسی دل میں آئیں گے، اس دل میں نہ آ سکیں گے نبوت کے تاجدار۔ تو یہ حضور علیہ السلام یہ قرآن میں قربان ہے۔